الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبقوں میں قیامت اور اس کے بعض احوال اور انقلابات کو بیان کیا گیا، جس سے قیامت کا، آخرت کا برحق اور یقینی ہونا اور اس میں پیش آنے والے انقلابات اور احوال کا حتمی اور قطعی ہونا قرآن کریم سے واضح اور ظاہر ہوا کہ جس طرح رب کے کلام میں کوئی ریب، عیب، شک اور تردد نہیں، اسی طرح قیامت کے برحق اور یقینی ہونے میں بھی کوئی شک اور اضطراب نہیں ہے. جب اس دن کا آنا، اس کا سامنا کرنا حق ہے، تو پھر اس دن کی تیاری کرنا، فکر کرنا، توجہ کرنا، اسے سنوارنے کی کوشش کرنا، یہ اہل عقل و خرد کے عقل کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی عقل مند اور دانا شخص وہ کسی عارضی چیز کی خاطر دائمی شے کو برباد نہیں کیا کرتا، کسی حقیر شے کے پیچھے پڑ کر آخرت کی عظیم کامیابیوں پہ سودا نہیں کر سکتا. ایک تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اس سے صرف نظر کر کے بھی دیکھا جائے تو عقل مندی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے اس عارضی، فانی اور محدود زندگی جس پر ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑ کر، اس کا حریص بن کر، اس کا پجاری بن کر اپنی لامتناہی، لامحدود ابدی زندگی آخرت کی، اس کی ہلاکت اور اس کے نقصان اور خسارے کو قبول کرنا یہ درست اور مناسب نہیں ہے.
قیامت کے احوال ذکر کرنے کے بعد آج کے سبق کی آیتوں میں ہمیں اس بات سے متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت تمہاری برباد کرنے والا وہ تمہارا ازلی اور سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس اور شیطان ہے۔ اگر اس دن کی کامیابی چاہتے ہو تو دشمن کو پہچانو، اس کی دشمنی کو پہچانو اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اول تمیز ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے۔ جسے سجن اور دشمن کی پہچان ہی نہ ہو، اپنے بگانے کی تمیز ہی نہ ہو، کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہ ہو، ہمدرد، غمخوار، مشفق اور اپنے دشمن کے درمیان اسے تمیز ہی نہ ہو، تو وہ کیا آخرت کی فکر کرے گا اور کیا دنیا میں اس سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ تو سب سے اول پہچان ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، اور جب آدمی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو کفر کو پہچان لیتے ہیں پھر اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جسے پتہ ہی نہیں کہ کفر کس بلا کا نام ہے، وہ اسی کفر کو الٹا دین، نیکی، عبادت قرار دے کر اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب آدمی شرک کو پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ یہ شرک ہے، پھر اس سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جسے پتہ ہی نہ ہو شرک ہے کیا، تو وہ شرک کا نام عشق رکھتا ہے اور اسے دین تصور کرتا ہے۔ جسے پتہ ہی نہ ہو بدعت کس چیز کا نام ہے تو اس سے کیسے بچے گا؟ وہ تو اس کو عقیدت اور محبت کا نام اور معیار بنائے گا، اسے نیکی تصور کرے گا، اس سے بچنا تو تصور میں بھی نہیں آئے گا۔ تو اول جاننا پہچاننا ضروری ہے۔ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم عمل عبادت کرتے ہیں، دین کو اپنانے کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن جان پہچان کوئی نہیں، علم شعور کوئی نہیں ہم میں، دیکھا دیکھی میں، سنی سنائی میں سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی خرابی اور المیہ ہے۔ دین اسلام کو، کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، انہیں اپنانا ہے، تو اندھا بن کر نہیں، باشعور ہو کر، سمجھ کر، جان پہچان کر۔ جب انسان سمجھ کر عمل اور عبادت کرتا ہے، دین کی راہ چلتا ہے، تو عمل دیکھنے میں کم ہوتا ہے، اجر اللہ اپنی شان کے مطابق بہت عطا کرتا ہے۔ اور جہالت میں جو عمل کیا جائے، بے سمجھے، بے سوچے، بغیر پہچانے، تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہی عمل کیوں نہ ہو، عمل کرنے والے کو جب اس کا شعور نہیں، اس پہ اجر کہاں مرتب ہوگا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آج سب سے خرابی یہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کی حقیقت، حکمت، فلسفہ علم میں نہیں ہے، حج عمرہ کرتے ہیں پر اس کی پہچان اور اس کے مناسک کا پتہ نہیں ہوتا، عمل عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو بے سمجھے عمل کا کوئی اللہ کے ہاں وزن نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ اگر اس پر فی نفسی ہی اجر مرتب ہو بھی صحیح، تو نہ سمجھنے کا وبال بڑھ جائے گا، یہ گناہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس شیطان، ابلیس، دشمن کا تعارف کروایا، پہچان کروائی کہ جب پتہ ہی نہیں ہوگا دشمن کون ہے، دوست کون ہے، تو پھر تمیز کیے بغیر آدمی دشمن سے بچ سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کا تعارف کروایا، دشمن کو پہچانو، یہ تمہارا ایمان کا، عمل کا، دین کا دشمن، آخرت کا، ابدی زندگی کا دشمن ہے۔ اور پھر اس کی دشمنی کو پہچانو کہ یہ دشمن وار کیسے کرتا ہے، دشمنی کیسے چلاتا ہے۔
جب ان دو چیزوں کو سمجھ جاؤ گے پھر اس سے بچنا آسان ہوگا۔ تو آج کے سبق میں اس کا تعارف آ رہا ہے، ذرا سنیے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سبحان اللہ، وَإِذْ قُلْنَا کرو مانو، واو اور از جب، قلنا کہا ہم نے، قلنا جمع متکلم، جب کہا ہم نے، حکم دیا ہم نے، للملائکہ کرو مانا فرشتوں کو حکم دیا، کیا حکم؟ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو، کس کا؟ آدم علیہ السلام کا۔ فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ یہ مضمون بارہا سنتے رہتے ہو، تفصیل میں جانے کا مقصد نہیں، صرف چند امور پہ غور کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا للملائکہ، کس کو؟ فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو کس کا؟ آدم علیہ السلام کا۔ آدم کا سجدہ کرو، غیر خدا کا سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے فرشتوں کو حکم دیا آدم کا کیا کرو؟ سجدہ کرو، سمجھے اس بات کو۔ آدم علیہ السلام اللہ تو نہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، مخلوق میں سے ہیں، تو حضرت آدم کا سجدہ کیسے؟ سورہ یوسف کو پڑھیے تو یوسف علیہ السلام کے سامنے برادران یوسف کا کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ یوسف اللہ کا نبی ہے، اللہ کریم کا برگزیدہ بندہ ہے، تو غیر خدا کا سجدہ کہاں سے؟ اس کے دو جواب مفسرین نے ذکر کیے۔ پہلا جواب سمجھنا، پہلی بعض شریعتوں میں، سب میں نہیں، پہلی بعض شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ، کون سا کہہ رہا ہوں؟ عبادت کا نا، عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں، ہر دور میں، ہر مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کرنا یہ خاص ہے۔ سجدہ کون سا؟ تعظیم، عزت، احترام کا سجدہ پہلی بعض شریعتوں میں اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کا کرنا بھی جائز تھا۔ پہلی بعض شریعتوں میں تعظیمی سجدہ، عزت احترام کا، عبادت کا نہیں، وہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کے لیے بھی کرنا جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں عبادت کا سجدہ جس طرح اللہ کے لیے خاص ہے، اسی طرح عزت احترام تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی مخلوق کی، کسی ہستی کا تعظیمی سجدہ کرنا بھی آپ کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس پر سیاستہ کی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ لہذا ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں آپ کی شریعت کو لینا ہوگا کہ آپ کی شریعت میں کسی قسم کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن یار لوگ بڑے سینہ زور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی شریعتوں میں تو جائز تھا نا غیر خدا کا سجدہ، تو اب بھی نبیوں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا، ان کی قبروں کا، مزاروں کا سجدہ کرنا جائز ہونا چاہیے۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے بابا ہم پہلی شریعتوں کی امتی نہیں ہیں، ان کے افراد میں سے نہیں ہیں، ہم جس شریعت میں ہیں، جس پیغمبر کی متبع ہیں اور امتی ہیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کو لینا ہوگا، اور آپ کی تعلیم میں کسی اور کا سجدہ جائز نہیں ہو۔ کہتے ہیں نہیں، جائز تو تھا نا، فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، برادران یوسف نے حضرت یوسف کا سجدہ کیا،
تو پھر جیسا دماغ ہو اس کے مطابق جواب دینا پڑتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کوئی حرج نہیں، تم حضرت آدم کی شریعت کو لے لو کہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم کا سجدہ فرشتوں نے کیا، لہٰذا آج بھی نیکوکار ہستیوں کا تعظیمی سجدہ کرنا درست ہے۔ تو میں نے کہا پھر صرف سجدہ نہیں، ایک اور بھی عمل ہے آدم کی شریعت میں، پھر اسے بھی لے لو۔ کون سا؟ بھائی بہن کے درمیان نکاح جائز تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت آدم کی شریعت میں نکاح کن کے درمیان ہوتا تھا؟ بہن بھائی کے درمیان نکاح ہوتا تھا۔ یہ بھی آدم کی شریعت کا ایک مستقل ضابطہ تھا، اسے بھی لے لینا چاہیے۔ پھر اگر یہ نہیں تو پھر تعظیمی سجدہ بھی غیر کا جائز نہیں۔ اور جو یوسف علیہ السلام کا سجدہ ان کے بھائیوں نے کیا، اس پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا ہو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے ایک عجیب اور لطیف سا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا جی حضرت یوسف دے سامنے انہوں دے بھائیاں سجدہ کیتا ہے، کیا تعجب دی گل ہے، انہوں دے بھائیاں دے اور کیڑے چنگے کام آنا۔ یوسف کو کھوئے میں بھی تو انہوں نے ڈالا تھا، ایک کم کیتے آنے تے اور کیڑے چنگے کام آنا۔ حالانکہ بعد میں توبہ طائب ہو گئے، اللہ کے ہاں وہ مغفور ہو گئے، لیکن بات تو سمجھنے کی ہے۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں، پہلی بعض شریعتوں میں جائز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں۔ دوسرا جواب سنو، بعض محققین مفسرین، یہ پہلے جواب جو ہے یہ ذرا اس میں کمزوری ہے، اس پر پھر اشکال آتا ہے، پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور جو محققین مفسرین ہیں وہ بنیاد پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، سمجھنا یہ جواب بڑا اہم ہے، فرشتوں نے آدم کا سجدہ کوئی نہیں کیا تھا، یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کا سجدہ بھی کوئی نہیں کیا تھا، کسی شریعت میں غیر خدا کا کوئی سجدہ نہ عبادت کا نہ تعظیمی جائز تھا، نہ رہا نہ اب ہے۔ وہ سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ سجدہ فرشتوں نے آدم کا نہیں کیا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کا سجدہ نہیں کیا۔ قرآن میں تو ہے، وہ کہتے ہیں تم نے سمجھا نہیں ہے قرآن کو، قرآن میں جو ہے وہ تم نے سمجھا نہیں ہے۔ جو فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ آدم کا نہیں تھا، وہ سجدہ اللہ کا تھا۔ آدم کے سامنے کیوں کیا کرایا گیا؟ آدم بمنزل قبلہ کے تھا، کچھ سمجھو تو۔ جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا وہ سجدہ یوسف کا نہیں، رب کا سجدہ تھا۔ یوسف کے سامنے کیوں کیا کرایا گیا؟ یوسف بمنزل قبلہ کے تھا۔ سمجھ گئے ہو؟ کوئی نہیں سمجھے؟ یہاں تو ہم قبلہ کی طرف صرف رخ کرتے ہیں، منہ کر کے سجدے کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب حج و عمرہ پہ گئے، اللہ ہم سب اہل ایمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے، وہ مطاف میں جا کر جب بیت اللہ کے کمرہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کے کیا ہی کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے بیت اللہ کا کمرہ ہے، خانہ کعبہ کا بالکل سامنے، اس کے سامنے آدمی سر بسجود ہوتا ہے۔ سجدہ تو بیت اللہ کے سامنے کر رہا ہے، سجدہ اس بیت اللہ والے کمرے کا ہوتا ہے؟ نہیں بولتے۔ سجدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا سجدہ ہے۔ اس خانہ کعبہ کے سامنے کیوں کر رہا ہے؟ وہ بمنزل قبلہ کے ہے۔ سجدہ خانہ کعبہ کا نہیں، سجدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے آدم کو رب نے سامنے کھڑا کیا بمنزل قبلہ کے۔ فرشتوں کو حکم دیا اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ اللہ کا تھا، آدم کا نہیں تھا۔ آدم کے سامنے کیوں؟ وہ بمنزل قبلہ کے ہے۔ سمجھ گئے ہو نہیں سمجھ گئے؟ برادران یوسف نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا، یوسف کا نہیں تھا۔
رب کا سجدہ تھا، یوسف کے سامنے کیوں کیا؟ ان کی بھی عزت افزائی کے لیے وہ بمنزل قبلہ کے تھے۔ اشکال سب ختم نہیں ہو گیا؟ فرشتوں نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، آدم کے سامنے ضرور کیا، پر وہ سجدہ آدم کا نہیں تھا، کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ برادران یوسف نے یوسف کا سجدہ نہیں کیا، یوسف کے سامنے ضرور تھا، پر سجدہ یوسف کا نہیں، یوسف کے رب کا تھا۔ ان کے سامنے کیوں؟ ان کی عزت افزائی کے لیے میرے رب نے ان کو سامنے کھڑا کر دیا، بمنزل قبلہ کے بنا دیا۔ سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو، ہر دور میں، ہر شریعت میں وہ خاص ہے، واسطے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، سبحان اللہ، جب فرمایا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو لآدم، آدم کے سامنے، آدم کے سامنے، تو نتیجہ فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس کون ہے؟ اس کے متعلق ایک عوام میں عجیب تصور ہے، عجیب ذہن پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ابلیس، بعض تو کہتے ہیں فرشتہ تھا۔ کون تھا؟ فرشتہ۔ اس کا رد آگے آ گیا، کان من الجنی، کان من الجنی، یہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ ایک جواب قرآن نے خود قرار دے دیا، یہ کون تھا؟ جنوں میں سے۔ دوسرا جواب، اگر فرشتہ ہوتا تو رب نے حکم دیا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، فرشتہ ہو کر انکار نہیں کر سکتا، رب کے حکم کے سامنے سرتابی، سرکشی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں سے گناہ ہونا ممکن، معصوم مخلوق ہے۔ 28ویں پارہ کے آخر پہ سورۃ التحریم ہے، اس میں فرشتوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ایک جملہ دیا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے امر کے سامنے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو انہیں حکم ملتا ہے اسے کر گزرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو سجدہ ضرور کرتا، اس لیے کہ فرشتہ ہو کر نافرمانی کر نہیں سکتا، معصوم مخلوق ہے، تو یہ فرشتہ نہیں تھا۔ ایک قرآن نے قرار دیا یہ کان من الجن، جنوں میں سے تھا، اور دوسرا اس کا یہ سجدہ نہ کرنا، اللہ کے حکم سے سرتابی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرشتہ نہیں، فرشتہ ہو کر یہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ یہ کون تھا؟ فرشتہ تھا، یہ بات غلط ہے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا۔ ایک اور ذہن پایا جاتا ہے، تھا تو جنوں میں سے، لیکن اللہ نے اسے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ یہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا بھی معلم، استاذ، فرشتوں کا بھی معلم اور استاذ تھا۔ سنتے رہتے ہو نا، بڑا عالم تھا۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہی اس کے حالات پہ غور کر لیا جائے تو پتہ چلتا ہے نرا احمق تھا، کوئی علم شلم اس کے پاس نہیں تھا، نرا صوفی مزاج تھا۔ اس پر ایک عالم، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، کیا ابلیس عالم تھا؟ اس کتاب کا انہوں نے نام اور عنوان قائم کیا، اور اس میں انہوں نے بڑی زبردست اس پر بحث کی، اور نتیجہ یہی دلائل کے ذریعے انہوں نے نکالا کہ یہ نہ فرشتوں کا معلم اور استاذ تھا، نہ خود صاحب علم تھا، نرا صوفی اور مذہبی بہروپیہ قسم کا تھا۔ یہ حجروں میں بیٹھنے والی جیسے آج سرکاریں ہیں، تعویذ لکھنے لکھانے والی، یہ اس قسم کا بالکل جاہل قسم کا صوفی تھا۔ اگر علم ہوتا تو علم اللہ کی فرما برداری، اللہ کا ڈر اور تقوی کی تعلیم دیتا ہے، اگر علم ہوتا تو یہ اس کے سامنے نافرمانی نہ کرتا۔ اور دوسرا، علم انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کوئی بھی مخلوق ہو، اسے شعور عطا کرتا ہے،
اسے عقل و خرد کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. اگر اس کے پاس علم ہوتا ایک چھوٹا سا حکم سجدہ کر اس سے سرتابی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا مردود اور جہنمی نہ بن جاتا. علم اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں تھا، لبادہ اوڑھا ہوا تھا صوفیوں والا. یہ جیسے راہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ذکری ٹولے کی جیسے یہ سرکاریں ہیں، ہو پر رٹ لگانے والے، اس قسم کا تھا. نہ خود عالم نہ فرشتوں کا معلم. ویسے بھی آتا بھی ویکھو تے فرشتوں دا استاد بنا وکایا ہے. کوئی انسان کو بھی اللہ نے عقل دی ہے نا. فرشتوں کا استاد معصوم مخلوق کا کون؟ ابلیس. واجب. تو یہ سب عوامی گپے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی عالم نہیں تھا نہ فرشتوں کا معلم اور استاذ تھا. الا ابلیس، الا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہاں پھر سوال ہے، اللہ شروع میں فرما رہے اذ قلنا للملائکہ، حکم کس کو دیا کہ سجدہ کرو؟ نہیں بولتے. کس کو حکم دیا؟ فرشتوں کو. یہ تو فرشتہ ابلیس تھا ہی نہیں، تو الا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا، حکم الہی سے سرتابی کی، فلاں کیا، اسے تو حکم ہی نہیں تھا. اس پر بھی دو جواب دیے جاتے ہیں، لیکن پہلا انتہائی کمزور ہے. ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا مل جل کے، تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو ضمناً بالتبع ساتھ اس کو بھی حکم تھا، لہٰذا اس نے بھی چاہیے تھا کہ سجدہ کرتا، پر کیا نہیں تو تب اللہ نے اسے ڈانٹا. لیکن یہ بات کمزور ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، وہاں اس ابلیس کو بھی مستقل الگ طور پہ اللہ نے حکم کیا کہ سجدہ کر. اس کو بھی مستقل جدا کیا تھا؟ حکم تھا سجدہ کرنے کا. سورہ اعراف 8ویں پارہ میں ہے. جب اس نے سجدہ نہیں کیا نا، اس آیت کو دیکھ لو ذرا، یہاں نشانی رکھو، سبق پہ نشانی. سورہ اعراف 8واں پارہ، صفحہ 240. صفحہ مل گیا جی؟ رکوع سے دیکھیں آیت نمبر 10 کے بعد 11 سورہ اعراف کی. وَلَقَدْ کرو مانا، اور البتہ تحقیق، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر صورناکم تصویریں صورتیں بنائی تمہاری ہم نے، ثم پھر قلنا کہا ہم نے، للملائکہ کرو مانا فرشتوں کو، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کے سامنے، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. جب اس نے سجدہ نہ کیا تو فرمایا لم یکم من الساجدین، پس نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. قالا اللہ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا یعنی روک دیا، کس چیز نے تجھے روک دیا، اللہ تسجدہ کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے سجدہ کرنے سے تجھے روک دیا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ جب امرتو کا، یہ لفظ دکھانا تھا، اذ کس چیز نے تجھے روک دیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ امرتو کا میں اللہ تجھے اس کا امر کر چکا تھا، حکم دے چکا. اس کو مستقل حکم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ اذ امرتک، امر کا معنی حکم، میں اللہ تجھے امر حکم دے چکا تھا فرشتوں کے ساتھ ساتھ تجھے بھی مستقل کہ آدم کے سامنے سجدہ کر، پھر تو نے نہیں کیا، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو اس کو بھی الگ حکم تھا. آگے سے قالا کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ میں بہتر ہوں اس آدم سے کہ تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے،
वखलकतहु, और तूने पैदा किया उस आदम को मिन तीन, मट्टी से। आओ मिट्टी ना मट्टी, सबक पे। काना मिनल जिन्नी, ये इब्लीस था कहां से? जिन्नों में से। नतीजा क्या निकला? फफसका, पस नाफरमानी की। पस फिस्क का माना होता है तो फर्मा बरदारी से निकल जाना, तो फर्मा बरदारी से। जैसे सांप और कोई हशरातुल अर्ज अपनी बिल और सुराख से निकल जाता है, इसी तरह अल्लाह की तो नाफरमानी से निकल जाना, उसको कहते हैं फिस्क। उसको क्या कहते हैं? इसी से फासिक, अल्लाह की नाफरमानी से फर्मा बरदारी से निकल जाने वाला। फर्मा बरदारी से जो निकल गया तो कहां जा पड़ा? नाफरमानी में। तात से निकल गया, हुक्म की सरताबी की। फासा का, बस अल्लाह के इस अमर की तात करने से निकल गया, नाफरमानी की। फासा का, बस नाफरमानी की। फाफासा का की पहली फा बतलाती है फाफासा का, था जो आग से पैदा शुदा, था जो कहां से? हाँ, ये उसके मादे तखलीक की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। क्यों ना फरमानी ना करता? था जो आग से पैदा शुदा, आग में शोखी है, तुरशी है, तलखी है, बगावत और सरकशी है, ये उसी से पैदा हुआ। तो इसके तुख्म में, इसके बीज में, मादे तखलीक में इस चीज की लिए रियायत रखी गई कि ये भी शर गालिब था, अल्लाह की नाफरमानी कर खड़ा। फफसा का अन अमरी रब्बी, बस नाफरमानी की किससे? अन अमरी रब्बी, अपने रब के अमर से। यहां भी आ गया कि इसे अमर था अपने रब का कि सजदा कर, पर इसने उससे क्या कर डाली? नाफरमानी कर दी। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु, अफतत्तखिज़ूनहु। अब ये दुश्मन का तारुफ करवाया। किसका? इब्लीस दुश्मन है तुम्हारा। आगे हमें जजर किया, डांटा। दुश्मन को दुश्मन तो समझो, दुश्मन को दोस्त यार न बनाओ, दुश्मन को दुश्मन समझो। आफा तत्ताखिज़ूनहु, आफा, ये जो अलिफ के ऊपर जबर है ना, इसे अलिफ कहते हैं। हालांकि अरबियत में ये हमजा पढ़ा जाता है। ये हमें आर दिला रहा है, एहसास दिला रहा है। अच्छा, बस तुमने बना लिया उसी इब्लीस को, वज़ुर्रियतहु, और उसकी औलाद को औलिया, दोस्त यार बना लिया। मिन दूनी, मैं अल्लाह के अलावा। माने पे गौर किया नहीं किया? अफतत्तखिज़ूनहु, तुम्हें कुछ एहसास और ख्याल ही ना हुआ कि तुमने बना लिया उस इब्लीस को, वज़ुर्रियतहु, और उसकी औलाद को। इब्लीस एक नहीं, उसकी कसीर औलाद है, बड़े अहलो अयाल और कुंबे कबीले वाला है। ये भी यार लोग होते हैं ना, अपने बातिल नजरियात को साबित करने के लिए अजीब अजीब बोलियां बोलते हैं। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर नहीं मानते, हालांकि इजराइल मालकुल मौत फरिश्ता वो हाजिर नाजिर है। कैसे हाजिर नाजिर है? कहते हैं देखते नहीं हो, एक ही वक्त में, एक ही आन और लम्हा में, एक ही सेकंड में रूए जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर कितने लोग मरते हैं। इजराइल मौत वाला फरिश्ता जो रूहें निकालता है, वो सबके सिरहाने बैक वक्त पहुंचा हुआ होता है। हाजिर नाजिर है तो तब ही ना, वगरना एक जगह से दूसरी जगह का सफर करना पड़ता उसे। तो फिर एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ मरने वाले कई लोग नजर ना आते। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक ही वक्त में मुख्तलिफ मुल्कों, एरियों, जगहों पर लोग मर रहे होते हैं, उनकी रूहें निकाली जा रही होती हैं। तो माना कि इजराइल हाजिर नाजिर है,
बैक वक्त सबके सिरहाने पहुंचा हुआ होता है। जब इजराइल हाजिर नाजिर है तो आमना का लाल तो बहुत ऊंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हाजिर नाजिर क्यों नहीं? समझे हो कि नहीं समझे? ये मौलवी की मंतिक है। हमने कहा तेरी बुनियाद ही गलत है। न इजराइल हाजिर नाजिर है, न नबी अलैहिस्सलाम। हाजिर नाजिर होना मेरे रब की शान है बस। बाकी जो तुझे जहां से धोखा लगा कि एक ही इजराइल है सबकी रूहें कब्ज करने वाला, ये कुरान से तेरी जिहालत और लाइल्मी का नतीजा है। अगर कुरान के करीब आता तो सूरतुन नहल 2 जगहों पर पुकार पुकार के कहती है। सूरह नहल की आयत नंबर 32 में ही देख, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, मालकुन एक फरिश्ता वाहिद का सीगा, और ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, मलाइका जमा है। देख लो, हवाला निकालने का ज़ौक़ है तो देख लो। सूरह नहल आयत नंबर 32, 14वां पारा, आयत नंबर 32, सफ़ा नंबर देखें 430। जल्दी करना बे, जल्दी करना, सबक असल आगे है। मिल गया जी? आयत नंबर 32 सफ़े के आखिर से तीसरी सतर का आखिरी लफ्ज, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुम, वो लोग कि उन्हें फौत करने के लिए आते हैं। कौन? अल मलाइका, मालाकुन की जमा अल मलाइका, कई फरिश्ते, एक इजराइल नहीं, अल मलाइका। एक हो तो मालाकुन वाहिद का सीगा, यहां क्या है? अल मलाइका। तो मौत का एक फरिश्ता नहीं बल्कि, बोलते नहीं है, बल्कि कई फरिश्ते। इस सफ़े की पहली पहली सतर भी देख लो, इसी सफ़े पे आयत नंबर 28, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग के फौत करने के लिए आते हैं उनको अल मलाइका। करो ना, माना तो करो, कई फरिश्ते, एक नहीं कई फरिश्ते। ज़ालिमी अनफुसिहिम, 8वां पारा सूरह आराफ आयत नंबर 37, 8वां पारा, आयत 37, सफ़ा नंबर 245, सफ़ा 245 मिल गया जी? आयत नंबर 37 आराफ, सफ़े के आखिर से 5वीं सतर देख लो। आयत लंबी है, दरमियान से मकसूदी जुमला, हत्ता यहां तक के, इज़ा जब जाअतहुम, देख रहे हो, जाअतहुम आए उनके पास, रुसुलुना भेजे हुए हमारे, रुसुल जमा रसूल की, रुसुल जमा बेमाना फरिश्ता दे, भेजे हुए, वो फरिश्ते मुराद है। रुसुलुना भेजे हुए हमारे, यतवफ़्फ़ौनहुम, वो क्यों आते हैं? उनको फौत करने के लिए, उनको फौत करने के लिए। यहां रुसुल जमा, वहां सूरह नहल में 2 मकाम, आयत 32-28, अल मलाइका क्या हो गया? जमा, अल मलाइका जमा, सबक की आयत। तो हमने कहा तुम्हारी बुनियाद ही गलत है। न इजराइल एक है, न हाजिर नाजिर है, बल्कि इजराइल के नीचे एक फरिश्तों की मुस्तकिल जमात है, वो उन पे कमांडर इन चीफ है। अल्लाह का अमर इसे मिलता है, या आगे ड्यूटियां सपुर्द करता है। तूने फुला जगह फुला के सिरहाने पहुंचना है, तूने फुला जगह फुला वक्त फुला के जाके रूह को कब्ज करना है। तो इजराइल मौत का फरिश्ता एक नहीं, इसके नीचे एक बहुत बड़ी जमात और लश्कर है, और ये उन पर जिम्मेदार और सरबराह निगरान है। तो जब इजराइल मौत का फरिश्ता एक नहीं, मुख्तलिफ फरिश्ते और कसीर तादाद है उनकी, ये भी हाजिर नाजिर नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाजिर नाजिर। यहां तो बात बनी कोई नहीं। बाज नाआकिबत अंदेश लोगों ने ये इंतहाई घिनौना और खतरनाक जुमला भी बाज अपनी कुतुब में जिक्र किया।
وہ کہتے ہیں تم نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانتے، ابلیس بھی حاضر ناظر ہے۔ کون؟ دیکھتے نہیں ہو؟ ایک ابلیس، ایک شیطان ہے، مختلف ایریوں میں، ملکوں میں، جگہوں پر، مقامات پر لوگوں سے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت بیک وقت گناہ کروا رہا ہوتا ہے، تو سب کے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو تبھی تو انہیں گناہ میں ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہو گیا؟ ابلیس حاضر ناظر، ابلیس حاضر ناظر، تم انبیاء اولیاء کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ ہم نے کہا یہ بھی تیری دماغ کی خشکی ہے، نہ ابلیس ایک ہے نہ وہ مردود حاضر ناظر ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کے سبق کا جملہ، افتتخذونہ، پڑھو آگے، وذریتہ، اولاً ابتداءً ایک تھا، لیکن اب بہت ہی مدت گزر گئی، اس کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ توالد تناسل کا سلسلہ جنات میں بھی یوں ہی چلتا ہے جیسے انسانوں میں، تو اب ایک نہیں، وذریتہ، اس کی کیا ہے؟ ہاں، اولاد ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے کہ وہ تو ایک جگہ پہ براجمان ہو کے مردود بیٹھا ہے، اپنے اولاد، کنبہ قبیلہ، اپنے لشکری وہ ان کو بھیجتا ہے، اور وہ صبح سویرے ان کی باقاعدہ تشکیلیں ہوتی ہیں، وہ نکلتے ہیں، ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اور وہ واپس آ کر شام کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، میں فلاں سے فلاں گناہ کروا کے آیا، میں فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں۔ وہ پھر حدیث میں آتا ہے ان کو انعامات دیتا ہے، اور ان کو وہ نمبر وائز ان کو اعزاز دیتا ہے، اور جو حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان ناچاک کی لڑائی، اختلاف، جھگڑا ڈلوا کر کے آئے، اسے اپنا تاج اٹھا کے اس کے سر پہ پہنا دیتا ہے کہ تو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دے کر کے آیا۔ میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا، اختلاف، تنازع، تو یہ کیا ہوگا؟ صرف دو آدمیوں کے درمیان نہیں، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو برادریوں کے درمیان، اور یہ پھر ایسی اس میں مزید سپریٹ بھرتا ہے کہ یہ پھر بہت زیادہ دور تک اس کے نقصانات اور فساد بگاڑ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو جرم کروا کے آئے اس کو وہ سب سے بڑا اعزاز کہ اپنا تاج اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے کہ تو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دے کر کے آیا، اس کو خوب شاباش اور انعامات دیتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ باقی گناہ جو ہے نا وہ لازم ہے، اسی فرد کے ساتھ وہ خاص ہے۔ یہ متعدی گناہ اور جرم ہے جو ایک کے ساتھ نہیں، کئیوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ تو افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم نے بنا لیا اس ابلیس کو، وذریتہ، اور اس کی، ایک نہیں، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوا۔ تمہیں اتنی بھی تمیز نہ آئی کہ دشمن کو اپنا دوست بنا لیا، اور جس سے دوستی لگانی تھی میں رب کو بھول گئے۔ یہ ہے افتتخذونہ، زجر اور ڈانٹ ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَهُمْ، وَوْحَالِيَا، حالانکہ وہ ابلیس اور اس کی ذریت، تمام شیطان اور شتونگڑے، لَكُمْ، تمہارے لیے، عَدُوٌّ، دشمن ہے۔ تمہارے وہ کیا ہیں؟ عدو، عداوت، دشمن ہے تمہارے۔ جا بجا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کہا کرتا ہوں کیسا کھلم کھلا دشمن ہے، نظر تو آتا کوئی نہیں، یہ کھلم کھلا تو نہیں، یہ تو چھپا ہوا ہے، کچھ سمجھو تو جواب عرض کرو۔ قرآن جا بجا یہ کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، پڑھتے رہتے ہو نا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیسا کھلا ہے، نظر تو آتا کوئی نہیں، یہ کھلا ہے کہ چھپا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ تو قرآن اسے کھلا دشمن کیوں کہتا ہے؟ اس کے کئی مفسرین نے ذوقی بحثیں کی اور لطائف کو ذکر کیا، لیکن اصل خلاصے کی بات ایک ہے، سب کا جامع، وہ یہ ہے کہ یہ دشمن تو چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی کھلم کھلا ہے، وہ نظر آتی ہے۔ سمجھو تو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ،
بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، حالانکہ وہ تو چھپا ہوا ہے، کھلا نہیں۔ فرمایا وہ چھپا ہوا ہے، اس کی دشمنی جو کھلی نظر آتی ہے، آتی ہے نہیں آتی؟ یہ جو کفر کر رہا ہے اس کا کفر نظر نہیں آتا؟ آتا ہے نظر نہیں آتا؟ یہ شرک غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، یہ نظر آتا ہے نہیں آتا؟ نہیں آتا تمہیں نظر ہے؟ محرم کے مہینے میں دیکھو سبیلیں لگی ہوئی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، نظر اللہ، نیاز حسین، یہ شرک نہیں؟ ادھر نہیں ہوتا؟ لیکن تو سب وہ پیچھے رہ گئے ہو نا، سادی قوم ہو تم، وہ سبیلیں کھانے پکانے وہ نہیں، تو سب چنا تے ریوڑیاں تے گزارا کر دے ہو ہیں، اس واسطے تعجب کر رہے ہو، اس تے گزارا کر دے ہو۔ شرک میں چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو، باہر صورت شرک ہے، وہ بھونے ہوئے چنے ہوں، دال ہو یا بھینس اونٹ کیوں نہ ہو، شرک میں برابر ہے، شرک میں برابر ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ اونٹ دے تب بھی مشرک ہے، بھونے ہوئے چنے دے تب بھی مشرک ہے، شرک میں برابر ہے۔ گند کا ڈھیر لگا ہوا ہو یا تھوڑا سا ہو، کلو آدھا کلو، تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا، گند گند ہوتا ہے۔ ایک من دودھ پڑا ہے، ڈرم بھرا ہوا ہے، اس میں ایک قطرہ گند کا پیشاب کا سب کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان نیک صوفی پارسا بنا رہے، عبادت گزار تہجدار بنا رہے، لیکن ایک ذرے کے برابر بھی شرک کرے گا، اس کی سارے اعمال کو گندا اور برباد کر دے گا۔ شرک شرک ہوتا ہے، تھوڑا ہو کر وہ پاک شے نہیں تصور کی جا سکتی۔ تو یہ اس کا دشمنی نظر آ رہی ہے۔ ہر کفر جو نظر آتا ہے، ہر شرک جو نظر آتا ہے، ہر اعلانیہ بغاوت نافرمانی جو رب کی نظر آتی ہے، بے حیائی، فحاشی، حرام کاری، حرام خوری، سود، رشوت، موسیقی وغیرہ، یہ تمام گناہ کے آلات، اسباب، راہیں اور اس کے عملی ارتکاب اور نمونے، یہ سب شیطانی دشمنی ہے جو کھلی معاشرے میں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ تو وہ دشمن نظر نہیں آتا پر اس کی دشمنی نظر آتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، بِئْسَ، برا ہے، لِلظَّالِمِينَ، واسطے ظالموں کے، شرک کرنے والوں کے، بَدَلًا، بدلہ۔ تمہید میں ہی وقت گزر گیا، کل انشاءاللہ یہاں سے چل گیا سبق۔